کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، آیا یہ تعبیر والی ہے یا بغیر تعبیر کے. اس کا بڑا آسان کلیہ، بہت آسان. جو انسان کی خواہش ہے اور جو انسان کا خوف ہے، صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک خواہش ہے ایک خوف. یہ کبھی خواب میں آئے تو یہ خواب تعبیر والی نہیں ہے، یہ لاشعور ہے. اگر خواہش اور خوف دونوں مطلب کی ایک کوئی خواب انسان ہے، کو خواہش ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ میری خواہش ہے شادی ہو جائے. نہیں یہ تو دعا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، چلو خواہش ہے کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں، میں امریکہ چلا جاؤں. اچھا تو اگر اس کو خواب آئے گی نا، یہ خواہش لاشعور سے جاگی ہے. ٹھیک، یہ امام اس کا تعبیر سے امام ابن سیرین نے لکھا. دوسری بات ہے خوف. انسان کو کسی چیز سے خوف ہے کہ میں اونچائی سے گرتا ہوں، یعنی انسان کو ایک فوبیا ہے، سانپ کا فوبیا، شیر کا فوبیا، حقیقی ہے. اگر خواب میں وہی دیکھ رہا ہے، یہ تعبیر والی خواب نہیں ہے. واہ کیا بات. اور امام ابن سیرین نے کہا تیسری خواب بسیار ہوری سے بھی آ سکتی ہے، کہ انسان نے خوراک اتنی کھائی ہے، وہ بخارات دماغ میں گئے ہیں، لاشعور، لیکن وہ بھی لاشعور رہتی ہے. تو سچی خواب کون سی؟ سچی خواب کا یہ ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، جو بات آپ کے ذہن میں نہیں تھی، میں نے خواب دیکھی میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. اب یہ خوف بھی نہیں تھا، خواہش بھی نہیں تھی، اس کی تعبیر آپ نے معبر سے پوچھنی ہے. سمجھ گئے نا، یہ تعبیر والی خواب ہے. اس طرح کی خواب آنا، میں نے دیکھا خواب آئی کہ میرے پیچھے بھینس پڑی ہے، اس کی آپ نے تعبیر پوچھنی ہے. میں نے خواب دیکھی کہ میرا جوتا گم ہو گیا. اچھا میں آپ کو اب اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہے تو تھوڑا سا حیرت انگیز بھی ہے. ایک عورت میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرا جوتا گم گیا. میں کہا آپ اس خواب کا نا صدقہ دیں، مجھے تعبیر بتائیں علامہ صاحب. میں کہا آپ اس کی تعبیر میرے سے نہ پوچھیں کیونکہ تعبیر کر دینا ہے جلدی وقوع پذیر ہوتی ہے. آپ اس خواب کا صدقہ دیں. آپ کو قسم لگے آپ نے بتانا. میرے پیچھے پڑ گئی. میں کہا یہ آپ کی تعبیر اچھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اچھی نہیں ہے بتا دیں. میں کہا یہ آپ کے خاوند کی فوتگی کی تعبیر ہے، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ آپ ننگے پاؤں ہو گئی ہیں، وہ آپ کی جو چپل تھی وہ اتر گئی. تو جب میں نے تعبیر بتائی کچھ دن بعد اس کا فون آیا کہ یہ واقعہ ہو گیا. میں کہا آپ کو تعبیر نہیں تھی پوچھنی چاہیے، آپ کو اس وقت صدقہ دینا چاہیے تھا. اس طرح کی جو خوابیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر اشارے موجود ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، خواب صرف اطلاع نہیں ہوتی، خواب برائے تدبیر بھی ہوتا ہے، گائیڈنس بھی ہوتی ہے. گائیڈنس اور تدبیر دیکھیں. حضرت یوسف کا جو خواب ہے، کیا بات، وہ سارے کا سارا تدبیر کے لیے آیا ہے کہ یہ واقعہ ہونے لگا 7 سال یہ ان کی پلاننگ کر لو، پہلے سے پلاننگ کر لو. کیا بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا خواب آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں. اگر یہ کلیہ اپنا لیا جائے نا تو معاشرے کے اندر جھوٹے خوابوں کی ویسے ہو سکتی نہیں ہو. نبی کریم نے فرمایا جو بندہ جھوٹی خواب سناتا ہے نا، اس کا عذاب اور وعید بہت زیادہ ہے. کیونکہ اصل میں جھوٹی خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، لیکن وہ حجت شرعی دوسرے کے اوپر نہیں ہے. آپ جو کہ اس کی وجہ بڑی آسان فہم ہے کہ ایک بندہ کہ مجھے خواب میں آیا ہے، جھوٹا ہو، نبی کریم نے کہا کہ فلاں بندہ یہ کام کرے، میرے لیے یہ حجت نہیں ہے. کیا بات ہے. اس بات کو میں بڑھا رہا ہوں صرف، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. فرائڈ بھی ایسے کہتے ہیں، امام بھی ایسے کہتے ہیں. ایک خاتون تھی ہماری جاننے والی، میں انہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. انہوں نے کسی شخص سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دے دیا ہے، تو اب آپ مجھ سے شادی کر لیں. اب یہ دیکھیں، یہ حجت نہیں ہے، حجت ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا ہے، حجت پوری کرنے کے لیے وہ آ جائے. لیکن اس میں جو ایک میرے خیال میں بڑے سبق کی بات ہے نا، وہ یہ کہ خدا کے واسطے جب آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ شخص ایک بات کہہ رہا ہے، علامہ صاحب نے کہا کہ نہ پوچھو، تو ادب یہ ہے کہ نہ پوچھو. اگر اتنی ہی بد اخلاقی ہے تو پھر آپ اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھی بھگتیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب مجھے تلی کے تلی جو ہے نا وہ فوری طور پہ جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیا جائے. حضور بہت شکریہ. جو پیاس ہے نا وہ لگ جاتی ہے آپ سے گفتگو کر کے، بجھتی کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو نا تشبیہاً نہیں حقیقتاً بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم.